بسم اللہ الرحمن الرحیم FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. سامعین، پروگرام ترقی نسواں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں یہ پروگرام ہر ہفتے آپ کے لیے لے کے آتی ہوں. اس پروگرام میں معاشرے میں موجود ان خواتین کا ذکر کرتی ہوں جو کہ مختلف شعبوں میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور معاشرے کو ترقی کی طرف گامزن کر رہی ہیں. وہ اپنے مثبت کردار کے ذریعے معاشرے کو ترقی کی طرف گامزن کر رہی ہیں اور مختلف شعبوں میں اپنے کردار ادا کر رہی ہیں. اسی حوالے سے آج میرے ساتھ جو میری مہمان ہیں اسکا فاطمہ، ان کا تعلق بینکنگ کے شعبے سے ہے اور میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ وہ بینکنگ میں کیا اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور کس طرح وہ معاشرے میں ترقی کا ایک اہم رکن بنی ہے اور معاشرے کی ترقی کی طرف گامزن کر رہی ہیں. تو آج میں اپنے پروگرام میں ان سے گفتگو کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسکا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں اور یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کن تعلیمی اداروں سے پڑھا. میں بی ایس کا رجسٹریشن کی ہوئی ہے فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی سے. اس سے پہلے ہے کہ میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھا ہوا ہے، اپنا کمپیوٹر سائنس کیا ہوا میں نے، اور اس سے پہلے میں نے سائنس میں پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ ایم ایچ اسکول سے پڑھی ہوئی ہے، ایم ایچ اسکول راولپنڈی. ایم ایچ اسکول راولپنڈی سے. اس کا بینکنگ کی طرف ہی آپ کا رجحان کیوں آیا؟ بینک ہی آپ نے کیوں چنا اپنی اس فیلڈ میں؟ ایک اٹریکشن تھی، کیونکہ جب ہم بینک جاتے ہیں تو ہمیں وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں آتا ہے کہ ایک دن ہم بھی اس سیٹ پہ بیٹھیں گے. تو میں اپنی فیملی میں پہلی ہوں کہ جو اس بینکنگ فیلڈ میں آئی ہوں. یہ ہے کہ ڈیو ٹو مائی فادر سپورٹ، پاپا نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ بننا چاہتی ہو تو آپ بنو. تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے مجھے یہی کرنا ہے، اور اس لیے پھر میں نے اپنے آگے کامرس رکھی کہ کامرس ریلیٹڈ بینک فیلڈ کرتی ہے. ایون کہ میں کمپیوٹر سائنس سے بالکل ہٹ کے پھر کامرس کی طرف آ گئی. تو یہ ہے کہ اٹریکشن تھی کہ بس یہاں بیٹھ کے کام کرنا ہے مجھے بھی. یعنی ایک شوق تھا آپ کا اور شوق تھا اسی شوق نے آپ کو اس طرف آگے. اچھا، جیسے کہ آپ نے کمپیوٹر کو چھوڑا، آپ نے پہلے کمپیوٹر کی اسٹڈیز کی، اس کے بعد آپ کامرس میں آئی، تو اس پڑھائی کے دوران کوئی کسی قسم کی مشکلات ہو ایسی؟ بہت زیادہ، کیونکہ بی کام اسٹارٹنگ لیتے ہیں فرسٹ سیکنڈ ایئر میں، کیونکہ وہ تھوڑی ایک بیس بن جاتی ہے آپ کی، پھر آگے آپ یونیورسٹی میں پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو بالکل میرے لیے بالکل نیا تھا. ایسے لگتا ہے جیسے 2 سال تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں لگ رہا تھا میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں نے کہا اس کا کرنا ہے، آگے پڑھنا ہے، آگے جس جگہ کا تم سوچ رہی ہو وہاں جانا ہے تو پھر کرنا ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو وہاں کے ہمارے سرس بہت اچھے ہیں، استاد ہمارے بہت اچھے ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور فرینڈس میری جو ریٹڈ آلریڈی اس فیلڈ میں تھی وہ سپورٹ کرتی تھی، سمجھاتی تھی. ایون کہ جب پیپرز آتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ اس کا ہم کر لیں گے ہم کر لیں گے. یہ ہے کہ ہم صبح بیٹھ جاتے تھے تیاری کرنے کے لیے. تو یہ ہے کہ بہت سپورٹیو تھا، اس لیے 4 سال کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. ماشاء اللہ. یعنی کہ ایک تو آپ کو سپورٹ بھی ملی اور دوسرا آپ کا ایک جنون تھا آپ کے اندر، کرنے کے خواب تھا آپ کا، تو آپ نے اس کو کیا. اس کا جب جیسے کہ ابھی آپ کرنٹلی بینک میں کام کر رہی ہو، بینکنگ کی فیلڈ میں ہو، تو ایز اے ورکنگ لیڈی کیا ایسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم لیڈیز ہیں تو ہم نے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے. فیملی اب صبح اٹھنا، پھر پہلے لنچ بنانا، صبح کا ناشتہ بنانا اپنے لیے، پھر گھر والوں کے لیے، پھر جی ہم نے ٹائمنگ پہ پہنچنا ہی ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہوتا ہے. ایون کہ پھر واپسی کی ٹائمنگ تھوڑی بینک کی، اب جیسے کہ ہم کبھی 6 بجے فری ہو رہے ہیں، کبھی 7 بجے فری ہو رہے ہیں، تو وہ پورا دن ہمارا بینک میں چلا جاتا ہے. گھر میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا. پھر ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے چلو سیٹرڈے سنڈے آئے گا تو ہم کریں گے گھر. تو وہ برڈن بڑھتا جاتا ہے. تو یہ ایک ٹائمنگ کا تھوڑا بہت زیادہ ایشو ہے کہ بہت پورا دن ہمارا لے جاتا ہے، بینک لے جاتا ہے پورا. تو یہ اس کا تھوڑا سا ہے کہ تھوڑا ٹائمنگ اگر ہوتی ہے تو وہ ادروائز یہ ہے کہ بینکنگ انوائرمنٹ بہت اچھی ہے. آپ آرام سے کام کرتے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ آرام سے کام کر. اس کے علاوہ اتنا مجھے کوئی اتنا فیل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی میرا اسٹارٹنگ ہے. تو ایون کہ ابھی کیونکہ مجھے شاید ابھی گھر والے سپورٹ کر رہے ہیں، ماما ہیں، بھائی ہیں، تو اتنا مجھے کبھی برڈن فیل نہیں ہوا کہ میں یہاں سے گھر جاؤں گی تو مجھے یہ کرنا ہے، مجھے واپس جانا تو یہ کرنا ہے. تو اتنا وہ نہیں ہوتا مجھے. لیکن اب مطلب کیا بھی کہتے ہیں کہ بینگ اے ورکنگ لیڈی سب سے بڑا آپ کے لیے جو پرابلم وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیملی سے تھوڑا ہٹنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کو اپنے کام پہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ سیٹرڈے سنڈے کا آپ نے ذکر کیا، پہلے کبھی ایسا ٹائم ہوتا ہوگا کہ آپ پراپر وقت دیتی ہوں گی، مگر آپ چونکہ جاب کی طرف آئی ہیں تو کا زیادہ تر ٹائم وہاں ہوتا ہے، اور آپ کہنے کا مطلب کہ آپ پورے ٹاسک اپنے ادھر ہی اپنا ٹائم دیتی ہیں، اپنا سارا ٹائم ادھر ہی، سارا آپ ادھر ہی کرتے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ایک چیلنج ہوتا ہے اپنی پوری انرجیز ایک اسپیسیفک جگہ پہ صرف کرنا، کیونکہ ذمہ داری کا کام ہے بہت زیادہ. اسکا
بینکنگ کی فیلڈ میں جیسے کہ بھی آپ کام کر رہی ہیں تو لوگوں کا جو رویہ ہے وہ کس طرح آپ کے ساتھ, عمومی جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اگر بات کی جائے, اگر ہم ہماری سروسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر ہم انہیں سروسز اچھی دے رہے ہیں تو ان کا رویہ اچھا ہوتا ہے. اگلی بار بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آئیں. تو اگر یہ ہے کہ آپ ایک کسٹمر ہے بینک کے اندر آیا ہے, اسے سب سے پہلے کیا ہے کوئی اچھے سے ملے کہ السلام علیکم سر, آپ کو کیا چاہیے, آپ کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں, تو وہ اس کو وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ مجھے بلایا ہے. پھر ہم کہیں گے سر آپ نے کیا, آپ کا کیا مسئلہ ہے, اگر اس کا جو بھی ایشو ہے جو بھی ہے ہم اسے ریزالو کرتے ہیں. اب اس کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں اس بینک کیا تھا, مجھے یہاں پہ سب سے پہلے ایسے انوائرمنٹ ملا, ایسی سروسز ملی, تو وہ نیکسٹ ٹائم جب کسٹمر آتا ہے نا وہ سب کو چھوڑ کے ڈائریکٹ آپ کے پاس آتا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ ہمارے اندر یہ چیز پیدا کر ہمیں کہتے ہیں کہ جب کسٹمر آئے ویلکم کریں اسے, کہ اگلی بار وہ خود آئے. پہلے تو اپنی مثال سے آئے, اب نیکسٹ ٹائم وہ خود آئے. یہ ایک چیز بہت ہمیں سکھائی جاتی ہے اس بینک فیلڈ میں. اور یہ ہے کہ کبھی کبھار کبھی ایسے کسٹمرز آ جاتے ہیں جن کا تھوڑا ایٹیٹیوڈ تھوڑا عجیب سا ہوتا ہے, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, تو وہ انہیں لگتا ہے کہ ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں, ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو ہینڈل کرنا, لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سمجھ آتے ہیں کیونکہ ہر انسان کی سائیکی اپنی اپنی ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے, لیکن کچھ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کچھ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے, ہم نہیں کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پیچھے بیک اینڈ آفس کا کچھ مسئلہ ہے. اب آئی ٹی ٹیکنالوجی, اب یہ کہیں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن کسٹمر اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ آئی ٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کچھ. وہ کہتے ہیں کہ بس سامنے بیٹھا ہوا ہے نا وہی ذمہ دار ہے اس چیز کا, وہی کرے گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں سر ہمارے بیک اینڈ آفس کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں نہیں تو آپ لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں, تو آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب ہم ان کو کیا جواب دیں کہ سر ہم جتنی سروسز دے سکتے ہیں ہم اتنی دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کبھی زیادہ تر اچھے ہی آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ اتنے انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں, کوئی جتنا سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتہ ہے, ہم آپ کے بس میں نہیں ہیں. مطلب کہ ایز اے لیڈی آپ کو لوگوں کے بیہیویئر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور خوش اخلاقی سے ان کو آپ ڈیل کرتی ہیں. ایون کہ اب کوئی آپ کو سنا رہا ہے لیکن آپ نے پھر بھی اسے کہنا ہوتا ہے یس سر, اوکے سر, ٹھیک ہے سر, ہم سن رہے ہیں. اندر سے آپ کو شاید آپ کو غصہ آ رہا ہوگا اس بندے پہ کہ کیسے بات کر رہا ہے, ایون کہ لیڈی ہے سامنے ہے جو بھی, لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نے انہیں یس سر کہنا ہوتا ہے, جی سر, اوکے سر. تو کچھ ایسا تھوڑا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, دل کرتا ہے کہ بس چھوڑ دیں, یہ کیا ہے. ہاں, بینگ اے لیڈی مطلب اتنے مشکلات سے آپ کو اس فیلڈ میں گزرنا پڑتا ہے, اور دوسری بات آپ کو برداشت سب سے بڑی چیز برداشت آپ کرتے ہیں. یہ تو اس طرح کے جو مسئلے مسائل جو آپ کو فیلڈ کے اندر پیش آ رہے ہیں, ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ نا ایز اے خاتون ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس فیلڈ میں جو آپ کر رہے ہیں. ایڈوانٹیجز کی اگر بات کریں تو یہ ہے کہ برانچ میں آپ کو ایڈوانٹیجز مل جاتے ہیں. چلے آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے بیک اینڈ پہ آپ کے کوئی سپورٹ ہے, بی ایم سپورٹ کر دے گا, آپریشنز مینیجر سپورٹ کر دیں گے, یا کوئی برانچ کا کوئی اور سٹاف ہے وہ سپورٹ کر دے گا. ایون کہ بیک اینڈ آفس پہ اگر بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ لیڈی ہیں, کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر ہم کہیں کسی کی, ایون کہ ہم کسی کی شکایت لگاتے ہیں تو وہ اگلے دن ہی ریزائن, تو ختم ہو جائے گی اس کی جاب. تو یہ اس حد تک ہمیں لیوریج دی ہوئی ہے. یہ ہے کہ اگر خواتین کے حوالے سے بات کریں تو بہت اچھا ہے. وہ ہمیں خود کہتے ہیں اب اس فیلڈ میں جیسے کہ اب مرد حضرات آتے ہیں, ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سیریس ہو کے بات کریں, کوئی اتنا وہ نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی اس طرح کوئی بیہیو کرتا ہے, کوئی مذاق کرتا ہے تو آپ باہر میں جائے, وہ اکاؤنٹ بھی باہر میں جائے, بندہ باہر میں جائے. سب سے پہلے آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ, یہ چیز ہمیں سکھائے جاتے, کہتے بتاتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں, اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بے شک آپ اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہے کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ دیکھیں. کوئی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ کو اس سے بات کر کے, یا وہ کسی اور انداز میں لے رہے, تو بے شک آپ اسے کہ پیچھے بیٹھ کر ہم نہیں کر رہے. یعنی کہ سب سے زیادہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کا ایز اے خاتون خیال رکھا جاتا ہے, سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ایک عورت کو کے لیے سب سے زیادہ اچھی چیز ہے کہ ایک پرسکون ماحول میں کام کرے جہاں پہ وہ مطمئن ہو, اور یہ سب سے بڑی چیز سیلف رسپیکٹ ہی ہے کسی بھی انسان کے لیے. اسکا, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے, میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ کہ آپ نے اتنا اپنا سفر طے کیا, اس سفر میں آپ اس کے بعد آپ خود کو کہاں دیکھنا چاہتی ہیں مستقبل میں اس فیلڈ میں؟ اگر آپ
میں اسی فیلڈ میں اپنے آپ کو خود آگے دیکھنا چاہتی ہوں. بے شک ہرڈلس ہیں کیونکہ آپ کہیں بھی جائیں آپ کو ہرڈلس فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں سب سے پہلے آپ نے اپنے وہاں پہ قدم جمانے ہوتے ہیں. اسٹارٹنگ میں آپ کو مشکل لگتا ہے کہ ٹائمنگ کا ایشو ہے, یہ ایشو ہے. ابھی شاید میں ان میرڈ ہوں تو مجھے اتنا بھی وہ فیل نہیں ہوتا, شاید کل کو میری میں شادی ہو جائے تو اور زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑے گی مجھے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ نے کرنا ہے, اسی فیلڈ میں آگے جانا ہے, تو وہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. یہ ہے کہ میں خود کو اسی فیلڈ میں آگے دیکھنا چاہوں گی اور اس سے آگے بڑی سیٹ پہ, بڑی اپرچونٹی پہ. اور یہ ہے کہ اس میں کیا بولوں, لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے دیکھنا چاہوں گی اسی فیلڈ میں. انشاءاللہ اسی فیلڈ میں آپ تو کسی بڑی پوسٹ پہ دیکھنا چاہتی ہیں, بینکنگ کی, کسی اسٹیٹ بینک ہو گیا, کسی اور جگہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں, اپنی سروسز دیں گی. اس کا آپ کی زندگی کے بارے میں ہم نے جانا, اور اتنی بات جو اس معاشرے میں رہ کر آپ کر رہی ہیں, اور آپ کی زندگی میں جو مسائل آئے اس کے باوجود بھی آپ نے ہار نہیں مانی, اور آپ ابھی تک اس معاشرے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. جو ہماری مائیں بہنیں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ کو سن رہی ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ اسٹارٹ میں یہ کہوں گی کہ بینکنگ فیلڈ ہے تھوڑی مشکل ہے, خواتین کے لیے تھوڑی مشکل ہے, کیونکہ اب اگر میں میرڈ فیمیلز کی بات کروں تو ان کے لیے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ان کا پورا ایک گھر ہے جو ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, بچے ہیں ان کا ہسبینڈ ہے. ہم ہیں کہ ہمارے پیرنٹس سپورٹ کر دے کہ چلو ہمیں گھر کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, ہم ابھی کریئر پہ فوکس کر رہے ہیں, ایک اپنے کریئر بنا رہے ہیں. لیکن جو آلریڈی میرڈ وومن ہے ان کے لیے بہت تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو لیڈیز بیٹھی ہوئے میرڈ ہیں, اب ان کے ایون کہ وہ بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی, گھر کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی. یہاں پہ کسٹمرز کا پریشر الگ, کام کا پریشر الگ, اور وہاں گھر جا کے فیملی کا پریشر الگ. تو وہ کبھی کبھار وہ ایگزاسٹڈ ہو جاتی ہیں کہ نہیں کرنا مجھے. لیکن یہ ہے کہ لائف ہے, ہرڈلز ہیں, کرنا ہے. اگر آپ کا جنون ہے, آپ کرنا چاہیں تو آپ کریں. ٹھیک, یعنی کہ پریشانیوں سے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے اپنا کام اسی طریقے سے جاری رکھنا ہے. بس مشکلات آتی رہیں گی, آپ نے اس کو مینج کرنا ہے, ہار نہیں مانی. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اور اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے اور خود کو ایک خود مختار عورت دیکھنا چاہتی ہیں. لائک میرے فادر کہتے ہیں کہ بیٹا آج میں ہوں, کل میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ کیونکہ ہمارے ہاں پیرنٹس سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ بیٹی کا نصیب کوئی لکھ نہیں سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. چلو بیٹا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ کر لے گا, لیکن جب بیٹی کی بات آ جاتی ہے تو وہ باپ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ چلتا بیٹی کے نصیب میں کیا ہے. اتنا کر لو کہ کل کو کسی آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, اتنا کر لو. میرے پاپا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پڑھو, آگے پڑھو, جاب کرو. اگر ہم زیادہ بات کریں تو فیملی میں اتنا وہ نہیں کہتے کہ باپ بیٹی کو کہے کہ جاب کرو. ایون کہ اب پاپا کہتے ہیں کہ اب جو میری تنخواہ ہے وہ میں خود ہی کھا رہی ہوں, میں کون سا گھر والوں کو دے رہی ہوں. لیکن یہ ہے کہ پاپا کہتے ہیں بیٹا تم معاشرے میں جا رہی ہو, تم لوگوں کو پہچان رہی ہو, تم لوگوں کو دیکھ رہی ہو. یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ معاشرے میں لوگوں کو دیکھیں, آپ پہچانیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں, کیا کیسے رویہ کرتے ہیں, کون اچھا ہے کون برا ہے. تو کل کو اگر میں نہ بھی ہوا تو تم لوگ اس معاشرے میں جینے کے قابل ہو جاؤ گے. یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پڑھو. میں نہیں کہتا کہ صرف تم پڑھو, آگے اپنی اولادوں کو بھی پڑھاؤ. ٹھیک ہے, تعلیم بہت ضروری ہے, میں کہتی ہوں بہت ضروری ہے. اب کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ سلائی کڑھائی کر کے یہ کر لیں گی وہ کر لیں گی, لیکن میں کہتی ہوں کہ تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے نا, آپ کو کسی کے در میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آپ کا پتہ ہے کہ جی آپ کی یہ ہے, آپ کام کر رہے ہو, کل کو حالات جیسے بھی ہوں, مشکل ہوں آسان ہو, جیسے بھی ہوں, آپ سیلف انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ خود کر سکتی ہیں, آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایون کہ ہمارے ہاں فیملی میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ میں اتنا نہیں ہے تو چلو جی وائف میں اتنا وہ کر لے. زیادہ تر مرد کی اگر بات کی جائے تو وہ اتنی اجازت نہیں دیتے فیمیلز کو باہر جانے کی یا کس. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کی طرف دیکھنا نہیں, جو تم چاہتی ہو تم وہ کرو. تو زیادہ میں کہوں گی کہ میرے پاپا اسی میں بہت زیادہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو, آگے اپنا کریئر بناؤ, ہر چیز اپنی بناؤ. میں نہیں کہتا کہ تم اپنا گھر بناؤ تو اپنی گاڑی بناؤ, تو یہ ہے کہ کل کو تمہیں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. یعنی خود مختار ہوں عورت, خود جو اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف گامزن کرو اور اپنے آپ پہ ہی ڈپینڈنٹ ہوں, کسی اور پہ نہیں. پروگرام چنکی نسواں, میں آپ کی میزبان عابدہ خان.
آپ کے لیے یہ پروگرام لاتی ہوں. اب اس پروگرام میں ہم نے اسکا فاطمہ کے ساتھ جو باتیں کی جو کہ نہایت ہی مفید تھی, اور نہ صرف مفید باتیں تھیں بلکہ ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے یہ, جو کہ اس معاشرے میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں ہمارے پیج FM 102.2 رفا انٹرنیشنل پہ ان باکس کیجیے گا اور اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو بھی کیجیے گا. اپنی میزبان عابدہ خان اور انجینئر واجد محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.